ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. پورے طور پر ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں, ہمیں اس ملک میں رہنے کا حق ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ, یہ زمین اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادہ. آج ہم اپنے گناہوں کے سبب, اپنی نافرمانیوں کے سبب, اپنی سرد مہری کے سبب, اپنی غفلت اور انحراف کے سبب آج ہم مغلوب ہیں, آج ہم مقہور ہیں, آج ہم مسلوب ہیں, آج ہم مظلوم ہیں. اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہوتے, اگر ہم اللہ رب العالمین کے احکام پر چلنے والے ہوتے, اللہ کے دین کو اختیار کرنے والے ہوتے, صحیح معنی میں مومن ہوتے, صحیح معنی میں عبادت گزار ہوتے, اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہوتا, ہمارا ظاہر, ہمارا باطن, ہماری زندگی, ہماری موت یہ اللہ کے لیے ہوتی, تو اللہ رب العالمین ہمیں اس ملک کا جانشین بناتا, ہمیں اس ملک کا خلیفہ بناتا, ہمیں اس ملک میں استحکام عطا کرتا. اپنے گناہوں کے سبب آج ہم مقہور ہیں, اپنی برائیوں کے سبب آج ہم پسماندہ ہیں ہر اعتبار سے. وہ مستحق تھے, اللہ نے ان کو بادشاہت دی, ہم مستحق بنیں گے, اللہ ہم کو دے گا. بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں ان کی نسل میں انبیاء کو جاری کر دیا, انبیاء کا سلسلہ جاری کر دیا. انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کو مارا, ان کو قتل کیا, ان کو ستایا, پھر ان کی باتوں کی تکذیب کی, ان کی تعلیمات سے انحراف کیا. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا؟ لیکن جب انہوں نے اپنی سرکشی سے توبہ کی اور اپنے انبیاء کی اطاعت میں پورے طور پر آ گئے, اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں یاد دلاتے ہوئے ان کی گزشتہ زندگی کو کہ اے بنی اسرائیل وہ وقت بھی یاد کرو کہ انی فضلتکم علی العالمین, میں نے سارے جہاں والوں پر تم کو فضیلت دی تھی, تم سب سے فضیلت والی قوم تھی, سب سے بہتر قوم تھی روئے زمین کے. تو ہم آج مستحق نہیں ہیں, آج ہم محکوم ہیں, آج ہم مغلوب ہیں, آج ہم مقہور ہیں, آج ہم پسے جا رہے ہیں, آج ہم مارے جا رہے ہیں. ہم اپنے عبادات کی بنیاد پر, اپنی رب کی رضا کی حاصل کرنے کی بنیاد پر اپنے رب کو ہم خوش کر کے, اپنے رب کی اطاعت میں پورے طور پر آ کر کے ہم یہ حکومت, ہم یہ خلافت, یہ ہم اقتدار اور استحکام ہم حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ, وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. ہم ان کی کمزوری کو استحکام میں بدل دیں گے. آج وہ حکومت سے محروم ہیں, ہم انہیں حکومت عطا کر دیں گے. آج وہ امن کے لیے ترس رہے ہیں, ہم انہیں امن و خوشحالی کی زندگی عطا کریں گے. شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں, عمل صالح کریں اور میری عبادت کریں. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, ایسے عبادت جو شرک سے پاک ہو. یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. اور چوتھا فارمولہ, اپنے خطاب کا چوتھا نقطہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے آخر دم تک. آج ہمارے ڈر کا یہ معاملہ ہے, اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشا. تم اپنے دنیا کے معاملات میں, اپنے گھر کے معاملات میں, اپنے بچوں کے معاملات میں, اپنے زندگی میں لوگوں کا, معاشرے کا, سماج کا منہ دیکھتے ہو. تم لوگوں سے ڈرتے ہو, لوگوں کی تانوں سے ڈرتے ہو, لوگوں کی گالیوں سے ڈرتے ہو, لوگوں کے سب و شتم, لوگوں کی دھمکیوں سے ڈرتے ہو. لوگ تمہیں عار دلائیں گے, لوگ تمہاری عزت کو سرے بازار اچھالیں گے, لوگ تمہیں تانے دیں گے. اتخشونہم, تم لوگوں سے ڈرتے ہو, فاللہ احق ان تخشا, اللہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے.
آج اسی ڈر کے سبب ہم بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہوا؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا؟ پوچھیں۔ کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی؟ کتنے لوگوں نے اپنے حالات کی، اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی، اپنے احوال کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بال بچوں کی، اپنی بیویوں کی اصلاح کی؟ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑا، مسجدوں سے اپنا تعلق قائم کیا؟ کتنے لوگ قرآن کے تالی بن گئے؟ کتنے لوگ اللہ کے ذاکر بن گئے؟ کتنے لوگ راتوں کو جاگ کر قیام کرنے والے قائم اللیل ہو گئے؟ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہمارے اندر اللہ کا ڈر آیا؟ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو گناہوں سے بچایا؟ اللہ کی وعید سے ہم ڈرے؟ اللہ کی دھمکیوں سے ہم ڈرے؟ ہم دنیا کی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، دنیا والوں کے وعدوں سے، دنیا والوں کے باتوں سے ہم خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا تخشونہم، تم ان سے تو ڈر جاتے ہو، فاللہ حق ان تخشا، جس سے ڈرنا ہے اس سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اللہ تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ والعاقبۃ للمتقین، اے مومنو اگر تم چاہتے ہو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انجام تمہارا بہتر ہو، کامیابی تمہارے مقدر میں ہو، تو سوچ لو اور جان لو کہ آخر دم تک تم اللہ سے ڈرنے والے بن کر رہو گے تو تمہارے مقدر میں ہوگی۔ کامیابی ہے تو کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ انجام خیر کس کا ہوگا؟ متقیوں کا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والوں کا ہوگا، اللہ کے فرما بردار بندوں کا ہوگا۔